لائک کریں، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ ایک بار رابعہ بصری غسل کر کے نکلی۔ حضرت رابعہ بصری جانتی ہیں، آپ نے بار بار رابعہ کا ذکر سنا ہوگا۔ یہ رابعہ وہ عورت کا نام ہے، جب یہ سجدے کرتی تھی تو پیٹھ سے لے کے آسمان تک نور کی قندیلیں روک دیکھتے تھے۔ یہ رابعہ اس عورت کا نام ہے کہ جس کے استقبال کے لیے کعبہ چل کر آتا ہے۔ یہ رابعہ اس عورت کا نام ہے جو رات بھر اللہ کی عبادت کرتی ہے۔ ایک مرتبہ غسل کر کے باہر نکلی حمام سے یا غسل خانے سے باہر نکلی۔ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی انسان غسل کر کے نکلے، بالخصوص کوئی عورت غسل کر کے نکلے تو ظاہر سی بات ہے بال کھلے ہوئے ہوتے ہیں، توجہ نہیں جاتی ہے۔ اللہ اکبر! بلکہ میں تو یہ سوچتا ہوں کہ اس علاقے کا ماحول ہی ہے، ہمارے اس علاقے کا، شاید ناسک سے لے کر کے ادھر خاندیش تک، عورتیں جب نہا لیتی ہیں تو بالوں کو سکھانے کے لیے چاہے دیور ہو یا جیٹھ ہو، وہ بالوں کو یوں کرتی ہے۔ گھر کے اندر یہ بھی نہیں دیکھتی کہ جیٹھ بیٹھا ہے کہ دیور بیٹھا ہے کہ بہنوئی بیٹھا ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ جیٹھ سے بھی پردہ فرض ہے، دیور سے بھی پردہ فرض ہے، خالہ کے بیٹے سے بھی پردہ فرض ہے، چچا کے بیٹے سے بھی پردہ فرض ہے، ماموں کے بیٹے سے بھی پردہ فرض ہے، پھپھی کے بیٹے سے بھی پردہ فرض ہے، لیکن ان سے پردہ کون کرتا ہے؟ ارے جو اجنبیوں سے پردہ نہ کرے وہ ان سے پردہ کیا کرے؟ اور جو پردہ نہ کرے وہ جہنم کے لیے تیار ہو جائے۔ دنیا میں اپنے آپ کو تیار کر لو جہنم کے لیے، اس لیے کہ پردہ فرض کیا گیا ہے، پردہ فرض کیا گیا ہے۔ بلکہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ صحابیہ تو حضور علیہ السلام سے بھی پردہ کیا کرتی، صحابیہ حضور علیہ السلام سے بھی پردہ کیا کرتی تھی۔ اور آپ کو بتاؤں، ایک عورت نے پردے سے حضور کو چٹھی دی۔ ابھی مفتی صاحب قبلہ کو آپ چٹھیاں بھیج رہے تھے، سوال پوچھ رہے تھے، یہ کسی نہ کسی انداز میں صحابیات کی سنت ہے جس پر آپ کو عمل کرنے کا موقع ملا، اور الحمدللہ یہ سعادت آپ کو سنی دعوت اسلامی کے اجتماع میں نصیب ہوئی۔ یہ الگ سی عورتوں کی محفل کا انعقاد بھی کسی نہ کسی انداز سے صحابیات کی سنت ہے کہ صحابیات حضور علیہ السلام سے برکتیں لینے کے لیے جمع ہوتی اور وہ اپنے مسائل پوچھتی۔ بہرحال ذرا دیکھیں، آپ دھیان دیں اس حدیث پاک پہ۔ ایک عورت نے پردے کے پیچھے سے رکا دیا حضور کو، تو ہاتھ نکلا، ہاتھ تو حضور علیہ السلام نے رکا نہیں لیا، وہ چٹھی نہیں لی۔ آقا نے فرمایا پردے کے پیچھے سے چٹھی آ رہی ہے، یہ مرد کا ہاتھ ہے یا عورت کا ہاتھ ہے؟ فرق نہیں ہے اس میں، یہ ہاتھ مرد کا ہے یا عورت کا، اس میں فرق نہیں ہے۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ، فرق کے لیے اگر عورت کا ہاتھ ہو تو کیا ہونا چاہیے؟ حضور فرماتی ہیں اگر یہ ہاتھ عورت کا ہے تو اس پہ مہندی کا رنگ ہونا چاہیے، یعنی عورتیں مردوں کی طرح کبھی خالی ہاتھ نہ رہے، ہاتھوں میں مہندی ہمیشہ لگا کر کے رکھے۔ یہ نہیں کہ شادی ہے تو لگائیں، فنکشن ہے تو لگائیں، اس لیے کہ آپ مخصوص موقع پہ مہندیاں اس لیے لگاتے ہو کہ آپ کی مہندیاں بڑی مہنگی ہے، جو اسلامی مہندی ہے وہ تو یوں ہے، اٹھائی اور ہاتھوں پہ مل لیا۔ زیادہ سے زیادہ اپنے ہاتھ سے کوئی ڈیزائن بنانا جانتے تو بنا لیا، لیکن پھر فرمایا گیا کہ اگر وہ ہاتھوں پہ مہندی نہیں لگاتی تو کم سے کم اتنا تو کر لے کہ اپنے ناخنوں کو مہندی سے رنگ لے، تاکہ مرد اور عورت کے ہاتھ کا فرق واضح ہو جائے۔ کمنٹ شیئر ضرور کریے۔